پاکستان والے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ تو صرف یہی ہے کہ گٹر کے مینڈک ہے. یہی علاقے کے اندر بھی پاکستان میں بھی لوگ ان ذمہ داروں کو بڑوں کو لعنتیں بھیجتے ہیں. یہاں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باہر کیا ہوگا؟ ادریس وہ انسان ہے کہ آپ اللہ مغفرت کامل فرمائے. صرف مولانا محمد ادریس وہ پشاوری آپ ان کو نہیں کہیں گے، 4 صدوی نہیں کہیں گے. وہ جامع نعمانیہ اور جامع حقانیہ کی شیخ الحدیث نہیں تھے، بلکہ مولانا ادریس کے لیے آج پوری ملت اسلامیہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہے، خدا جانتا ہے کہ ہر ایک اس طرح غم سے نڈھال ہے اور ہر بندہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی تعزیت کریں. میں خود بھی آج آپ کی تعزیت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کو تسلی دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آیا ہوں کہ آپ مجھے تسلی دے دیں. میں اس لیے آیا ہوں ہر بندہ اور ہر مسلمان، چاہے دبئی میں ہو، قطر میں ہو، اور یہ کہ سعودیہ میں ہو، برطانیہ، باہر جہاں جہاں بھی مسلمان ہے، آج ہر بندہ میرے حکمرانوں سے یہی اپیل ہے کہ اللہ کے لیے اتنی لعنتیں آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اتنی لعنتیں کہ کروڑوں اور اربوں خربوں انسان جو آپ کو لعنتیں بھیج رہے کہ آپ علماء کو تحفظ فراہم نہیں کرتے. اللہ کے لیے ناک ہماری کٹ گئی ہے، ہم پوری دنیا کے اندر رسوا ہو گئے. جہاں تک ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کا نقصان ہے وہ تو ناقابل تلافی ہے. اس قسم کا نقصان ہے کہ ہم زندگی بھر مولوی منظور جیسے لاکھوں مولوی زور لگائیں، ادریس تک نہیں پہنچ سکتے. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کی خوشبو بالکل الگ ہے. پھولوں میں ہر ایک کی خوشبو ہے، لیکن مولانا ادریس کی خوشبو میں نے اپنے بزرگوں میں نہ دیکھی، نہ اس کی توقع ہے، نہ بزرگوں میں اور علماء میں اس کی توقع ہے. ہر انسان کا دل جیتا ہوا آج ہم سب غم زدہ ہیں. لیکن حکمرانوں سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھ لینا. ابن عباس کی ایک بات آپ کو پیش کر کے رخصت چاہوں گا، مجھے بھی جانا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں اگر کوئی کسی نبی کو کوئی قوم شہید کرتی ہے تو پھر اس نبی کے بدلے میں اللہ پاک 70,000 انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے. ایک نبی کو اگر کوئی ناحق 70,000 تو یہ تو ضابطہ ہے اور اصول ہے. اس کے علاوہ لاکھوں کو اللہ جہنم میں کیفر کردار میں پہنچا دیتا ہے. اسی کے ضمن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم ربانی کو، کسی عالم کو، معصوم کو، فقیر کو شہید کرتا ہے کوئی قوم تو 30,000 ہے. اس لیے 4 صدہ والے اور پشاور والے آپ تیار ہو جائیں. آسمان کے رجسٹروں میں آپ قرضدار ہیں، خدا آپ میں سے 30,000 کو تو موت کے گھاٹ اتار ہی دے گا. حکمرانوں سے چن چن کر کے اور ذمہ داروں سے چن چن کر کے 30,000 تو اس کا بدلہ اللہ لے ہی لے گا. ہم سب کو اللہ کی طرف دوڑنا ہے اور ہم سب کو یہ کہ متوجہ ہونا ہے. میں نے ابھی حضرت کے صاحبزادے اور ان کی بھائیوں سے بھی ہم نے عرض کیا ہے، اس آسمان نے بہت کچھ دیکھا، اس امت نے، مسلمانوں نے بہت کچھ دیکھا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھی دفن کیا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ شہید ہوتے رہے، عمر بھی محراب کے اندر شہید ہوئے، ہم نے ان کو دفن کر دیا. عثمان پر 40 دن پابندی لگی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر آپ کا خون بہا، ہم نے بھی ان کو دفن کر دیا. ہم نے لاکھوں شہداء کو دفن کر دیا. آج ادریس کا قصور یہی ہے کہ وہ بخاری پڑھا رہا ہے. آج اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے خدا جانے ہم لوگ کیا اللہ کو جواب دیں گے. وہ تو معصوم جا کر کے یہی کہے گا کہ میرا قصور یہی تھا کہ بخاری پڑھانے کے لیے میں جامع حقانیہ میں، جامع نعمانیہ میں بخاری پڑھاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی میرا قصور نہیں تھا. ہم مجرم ہیں بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، سب کے سب مجرم ہیں. حکمران اور ذمہ دار، میری گزارش ہے آپ ناراض نہیں ہونا، اللہ کے لیے ناراض نہ ہونا. میری بہت گندی زبان ہے، اس کو سمجھیں. ایک بندہ جو ہے نا، کسی وزیر کے بارے میں ایک طالب علم نے دوسری کو خط لکھا. طالب علم کو، یار اس وزیر کی بہن نے شادی نہیں کی ہے اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ شادی ہی نہیں کی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ دوسرے طالب نے جواب دیا کہ داعش نے ذمہ داری قبول کر لی. آپ سمجھے نہیں؟ بلکہ کسی بہت بڑے صدر کے بارے میں جو اس دنیا میں بھی نہیں رہے، آپ سمجھ گئے، اسی کے بارے میں لکھا کہ یار ان کی بہن نے نکاح ہی نہیں کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے ہوا؟
کہاں سے پیدا ہوا؟ تو طالبان نے جواب دیا کہ طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی کہ ہم نے گڑبڑ کی ہے، اور داعش نے ذمہ داری۔ آپ کسی کو بھی مارو، کسی کو بھی قتل کرو، کسی کی پراپرٹی کو لے لو، کسی کی جائیداد کو لے لو، کسی کا خون بہا دو، اور اس طریقے پر فیس بک پر دیکھ کر کے فلان نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ آخر آپ کے کسی بڑے حاکم کو مار کر کے وہ ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے؟ آپ کے کسی حکمرانوں میں سے کسی لفنگے کو، کسی بے دین اور لا مذہب کو قتل کر کے کوئی انہی جماعتوں کے آپ کہتے کہ کبھی طالبان ہے، کبھی کہتے داعش ہے، آپ کے کسی خنزیر کو مار کر کے کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں آتا؟ کسی بھی عالم کو آپ مارے، کسی بھی فقیر کو، کسی مسکین کو، اور کسی کو طالبان کہہ کر کے پھر یہ کہ آپ اس کو اس طریقے پر یہ کہ طالبان کے کھاتے میں سارا ڈالے، کب تک ہمیں بیوقوف آپ بنائیں گے؟ کب تک ہمیں بیوقوف بنائیں گے؟ اس لیے حکمرانوں سے بھی میری گزارش ہے، اگر عزت کوئی چیز ہو، غیرت کوئی چیز ہو، اور کچھ احساس اگر ہو، ہم پورا ملک بدنام ہو چکے ہیں، پورا ملک خدا کی قسم ہم بدنام ہو چکے ہیں۔ لوگ باہر سے مجھے بھی فون آتے ہیں کہ کیا ہے آپ کے ملک، یہ پاکستان کتاب اللہ درینجا چاکو چاکس بتدفین احادیث حماکس، کتاب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے، حدیثوں کو تم نے ٹکڑا کر دیا، قرآن کو تم نے گٹر کے اندر پھینک دیا، جرائم از نجوم آسمان بیش، جرائم یہاں پر زنا، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ شراب نوشی، قتل، ڈکیتی، یہ جرائم آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ نمے دانم کی پاکس پاکس، یہ تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے؟ یہ حیا سے پاک ہے، شرم سے پاک ہے، غیرت سے پاک ہے، قرآن سے پاک ہے، حدیث سے پاک ہے، نبی کی سنت سے پاک ہے، بے حیائی سے پاک نہیں ہے، بے شرمی سے پاک نہیں ہے، قتل سے پاک نہیں ہے، خونریزی سے نہیں ہے، شراب نوشی سے، جتنے بھی بے حیا ان سے تو پاک نہیں ہے۔ تو پاکستان نام کیسے رکھا؟ نام پاکستان آپ نے۔ اس لیے حکمرانوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ کے پاس ناک ہو، اگر خدا کرے اللہ نے آپ کو کوئی ناک دیا ہو، اللہ کرے کہ آپ کے پاس کوئی دل ہو، آپ کے پاس کوئی غیرت بھی ہو، مہربانی کر لو، قاتلوں کو اگر آپ پکڑیں گے تو کم از کم مسلمانوں کے جذبات کچھ نہ کچھ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ادریس ہمیں نہیں ملے گا، ادریس ہمیں نہیں ملے گا، ادریس ہمیں نہیں ملے گا کسی بھی صورت میں۔ جو ہمیں جو زخم لگا ہے، جو زخم ہمیں لگا ہے وہ گہرے زخم ہے، وہ مندمل نہیں ہوں گے۔ کوئی چار سدے والے ایڑی چوٹی کی زور لگائے، پشاور والے، اسلام آباد والے، پاکستان کے مولوی، ادریس کی خوشبو الگ ہے، اب چراغ لے کر کے ڈھونڈتے رہو۔ چار سدے والے کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا، چار سدہ کو کوئی جانتا تھا تو ادریس کی وجہ سے جانتا تھا۔ چار سدہ کو اگر باہر کی دنیا میں خود برطانیہ میں، ویسٹ انڈیز، ایسے علاقوں میں گیا، خدا کی قسم مسلمانوں کو تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا، خود مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا۔ برطانیہ کے اندر جہاں اللہ کے لیے مولوی منظور کوئی صورت بناؤ، مولوی ادریس کو ہمارے پاس بلاؤ۔ خدا کی قسم باہر کے لوگ، کراچی والے لوگ، پاکستان کے لوگ، دبئی والے، قطر والے، مسقط والے، آپ کے کسی حاکم کو کسی حکمران کو تھوکتے بھی نہیں ہے، اس کو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ آج سب کی آنکھیں اس بار ہے، سب غمزدہ ہے، افسردہ ہے۔ ادریس 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 ہم سے چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صبر دے دے، اللہ تعالی ہماری ایک دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے آپ کی اس جلسے کے توسط سے۔ اس کے علاوہ آج مولانا فضل الرحمان کا جلسہ بھی چھوڑ کر کے کراچی سے ہم آئے ہیں، مولانا بھی غمزدہ، اور پوری ملت اسلامیہ ہر جگہ سراپا احتجاج ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ احساس ہو، کچھ غیرت ہو تو ہمت کرو، ایڑی چوٹی کی زور لگا کر کے قاتلوں کو گرفتار کر لو۔ کم از کم عوام کی دعاؤں کی بد دعا سے، اس سیلاب سے، اور ماؤں کی بد دعا کی سیلاب سے آپ کی حفاظت ہو جائے، ورنہ ملک ڈوب چکا ہے اور مزید ڈوبے گا۔ اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے۔ آپ کے توسط سے پھر اپیل کر رہا ہوں حکمرانوں سے کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے جذبات کا کوئی مداوع، ان کا کوئی علاج کرو۔